نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آج کے درس کا موضوع ہے ذکر اور اس کی فضیلت اور اس کے فوائد۔ اس کے ذیل میں جو آیات آتی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تو ان نعمتوں کو یاد کر اور مجھ کو یاد کر، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرے گا، فرشتوں میں آپ کی تعریف کرے گا۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ تو ذکر کے معنی یہاں پہ یاد کے ہیں اور ذکر کرنے کے ہیں، منشن کرنے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم جیسا سلوک چاہتے ہیں ویسا ہم، یا تو اگر اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا سلوک کریں، اور اگر مخلوق کے شایان شان ہو تو مخلوق سے ویسا ہی سلوک کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے اپنی شان کے مطابق۔ مثلاً اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دے گا اور ہمارے درجات کو بڑھا دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے وہ درجات کو بڑھا دے گا، تمہیں بڑھا دے گا۔ اسی طرح جو ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ کسی غریب کو، اللہ کے بندے کو کھانا کھلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار کر دے گا۔ پھر کسی کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کر دے گا۔ کسی کے لیے ایثار و قربانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے غیب سے وسائل جو ہے وہ مہیا کر دے گا۔ تو جیسا سلوک اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ ان کے شایان شان کیا جاتا ہے، تو ویسا ہی سلوک پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اگر اب اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ غصہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پہ غصہ ہوگا۔ تو اگر ہم لوگوں سے جھوٹ بولیں گے تو کل کلاں کو کوئی ہمارے ساتھ بھی جھوٹ بولے گا اور ہمیں دھوکہ دے دے گا۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو تاکہ میں بھی تمہارا ذکر کروں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو۔ تکفرون یعنی کفر یہاں پہ ناشکری کے معنوں میں آتا ہے، یعنی ناشکری اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ کفر کے معنوں میں آ جاتا ہے، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ کافر تو نہیں ہوتا بندہ، لیکن یہ کہ وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ کفر کے نزدیک لے جاتا ہے، اور ایک قسم کا کفرانہ جو ہے کافرانہ قسم کا گناہ ہے۔ تو اس سے بالکل بچنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور ناشکری کا ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔ کثرت کیا ہوتی ہے کہ مثلا جتنے بھی مسنون اذکار آئے ہیں اس کو کثرت سے ہزاروں کی تعداد میں پڑھا جائے، جو مسنون اذکار ہیں۔ مثلا چوتھا کلمہ توحید ہے، پہلا کلمہ طیب ہے، تیسرا کلمہ ہے، یہ سب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس طرح سے تو نہیں آیا کہ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا، لیکن یہ سارے کلمات کہیں نہ کہیں حدیث میں وارد ہوئے ہیں، تو ان کو کثرت کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے، سینکڑوں کی تعداد میں پڑھ لیں۔ پھر تسبیحات فاطمہ ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے مرشد نے جو ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو اس میں ذات ہے اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں، اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت کے فوائد ہمیں حاصل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو کہ بالکل سنت کے مطابق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، اور سب سے جو بیسٹ درود ہے وہ تو لانگ فارم کا
جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، لیکن اگر کوئی شارٹ فارم بھی پڑھنا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما ہوا اہلہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما ہوا اہلہ وآلہ وسلم۔ یہاں پہ صلی، اللہم صلی آئے گا، وہاں پہ آخر میں سلم آئے گا۔ تو اگر کسی پچھلی ویڈیو میں سلم کہا ہو تو اس کو چینج کر رہے، اللہم کے ساتھ ہمیشہ سلم آئے گا آخر میں، اور صلی اللہ کے آخر میں ہمیشہ سلم آئے گا۔ تو اسی طرح اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو مختلف درود شریف ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو بھی اس طرح سے یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے۔ پھر اور جو ذکر کے ذیل میں جو آتے ہیں یہ ہے کہ عرفات سے جب واپس آنے لگو، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں شب کو قیام کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تمہیں بتا رکھا ہے، جس طرح تمہیں بتلا رکھا ہے، کما ہداکم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسنون اذکار ہیں اور جو کہ قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، ان کی بہرحال فضیلت دوسرے اذکار سے کہیں بڑھ کے ہے اور ان کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ اور پچھلے کسی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا، پچھلے کسی درس میں، کہ کھڑے ہو کر ذکر کرنے کا ثواب زیادہ ہے، پھر اس کے بعد یعنی اس میں کھڑے ہونے سے مراد ہے کہ قیام میں آپ نماز کا قیام لمبا کریں اور اس میں کھڑے ہو کے تلاوت کریں تو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا جائے تو اس کا ثواب ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کے لیٹ کے ذکر کرنے کا بھی ثواب ہے۔ تو لیکن ہر حالت میں ذکر کرنا چاہیے، کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، لیٹے لیٹے بھی۔ پھر اس کے بعد منافقین کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن شریف میں وارد ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے رب عزت کا کہ اور اپنے رب کی یاد کیا کر، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، یعنی زور تو ہو لیکن دون الجہری یعنی تھوڑا سا اونچا بولے لیکن بہت زیادہ بھی اونچا نہ ہو۔ تو یہ جو ہے جس طرح قادریہ چشتیہ سلسلے میں اذکار کیے جاتے ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح و شام، صبح کے وقت بھی کرنا چاہیے، شام کے وقت بھی، اور اہل غفلت شمار مت کرنا۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی جو دم غافل سو دم کافر، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہر وقت انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور فضائل اعمال میں جو ایک حدیث آتی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو جنتی ہے اس کو سب سے زیادہ دکھ اس بات ہوگا جنت میں جانے کے بعد اس گھڑی کا کہ جو اس نے مس کی، کہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ محروم رہا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم احادیث کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ابو نعیم اور بہقی میں ایک حدیث آئی ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ غافل لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ سوکھے ہوئے درختوں کے درمیان سرسبز و شاداب درخت،
बैहक़ी की ही एक और हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ हूं जब तक वो मुझे याद करे और मेरी याद में उसके होंठ हिलते रहें। ये एक और बात जो हमारे मुर्शिदीन फरमाते हैं, जो मशाइख फरमाते हैं कि होंठ हिलने चाहिए जिक्र में, बेहतर अफजल यही है। और इसी तरह जब नमाज पढ़ रहे हो तो होंठ हिलें, और इतने हिलें और इतनी आवाज हो कि अपने आप को आवाज आ जाए। तो होंठ हिलें वो ज्यादा उसकी जिक्र की फजीलत है बनिस्बत के आप होंठ हिलाए बगैर करें। हाँ, अलबत्ता बाज मशाइख ये कहते हैं कि जब आप किसी आम दुनियावी मजलिस में हो तो अपनी रियाकारी से बचने के लिए अपने होंठों को ना हिलाएं और दिल ही दिल में जिक्र करें। तो उसका मकसद यही होता है कि वो कहीं बात रियाकारी में ना चली जाए। लेकिन जब लोग साथ ना हो तब तो जरूर ही होंठों को हिला के करें, और जब लोग साथ हों तो इस तरह से होंठों को हिलाएं, जुबान को हिलाएं अंदर ही अंदर, कि होंठ ना हिलें लेकिन आपकी जुबान हिलती जाए। मसलन इस तरह एक शख्स कह रहा है अल्लाह बिस्मिल्लाह, तो अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे कर रहे हैं तो इसमें ज़िक्र खफी कहना बहुत आसान होता है। आप दिल में कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और इसमें आपके होंठ भी नहीं हिल रहे हैं। फिर बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल इज़ा ज़करनी अब्दी फ़ी नफ्सिही ज़करतुहु फ़ी नफ्सी, कि अल्लाह ताला ने फरमाया जब मेरा बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूं। जब मेरा बंदा मुझे मजमे में याद करता है तो मैं भी उसे मजमे में याद करता हूं और उससे बेहतर मजमे में याद करता हूं। और जब वो मुझसे एक बालिश्त करीब होता है तो मैं उससे एक हाथ करीब होता हूं, और जब वो मुझसे एक हाथ करीब, और जब वो मेरी तरफ चलता है तो मैं उससे जो है वो और जब वो मेरी तरफ चलता है तो मैं उसकी तरफ चलता हूं, उसकी दुआ को जल्द कबूल करता हूं। यानी इसका मतलब ये होगा। और फिर एक और है कि 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला उस रोज अपने साए में जगह देगा जिस रोज उसके साए के अलावा कोई साया ना होगा। एक वो शख्स है जिसने खलवत में अल्लाह का जिक्र किया हो और उसके खौफ से रोया हो। तो उस पूरी हदीस में एक शख्स वो है कि जिसने तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया और वो उस जिक्र की वजह से जो है वो रोने लग पड़ा। और फिर उसके बाद जो है तिरमिज़ी और बैहक़ी की हदीस है कि जिसके अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि क्या मैं तुम्हें वो बात ना बतलाऊं जो तुम्हारे आमाल में सबसे ज्यादा जो है वो पाकीज़गी वाली बात हो, तो और तुम्हारे दर्जात में आला हो। तो वो बात ये है कि और तुम्हारे लिए सोना चांदी देने के मुकाबले में भी वो बात ज्यादा बेहतर हो, और उससे भी बेहतर हो कि तुम दुश्मनों से जिहाद करो, उनकी गर्दनें मारो, और वो ये है और वो तुम्हारी गर्दनें मारे। वो क्या चीज है या रसूलुल्लाह? तो फरमाया अल्लाह का दायमी जिक्र। अगरचे जिहाद की फजीलत अपनी जगह बहुत मुकद्दम है और जिहाद का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, और अगर जिहाद में अल्लाह ताला का जिक्र भी साथ कर रहा हो इंसान तो वो जाहिर है कि वो जो जिहाद करने वाला है वो बैठने वाले से बहरहाल अफजल है, दूसरी तमाम अहादीस को मिलाकर अगर देखा जाए। तो अल्लाह ताला का जो दायमी जिक्र करता है वो जो कि हर वक्त कर रहा है, हर वक्त कर रहा है। जिहाद तो किसी न किसी एक वक्त होगा, तो इसलिए ऐसे शख्स की जो है वो फजीलत हो जाएगी। लेकिन फजीलत भी तब होगी कि अगर वो इस्लामी हुकूमत ऐलान करती है कि जिहाद करना है, तो फिर उस ऐलान पे फिर सबको जाना पड़ता है और वो फर्ज हो जाता है। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसे मेरा जिक्र मांगने से रोक दे उसे मैं वो चीज देता हूं जो कुछ मांगने वाले को देता हूं और उससे भी अफजल, यानी तो उससे अफजल हो। ये बुखारी में आया है, फिर तारीख यानी तारीख बुखारी में आया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया जिसे मेरा जिक्र मांगने से रोक दे मैं उसे वो चीज देता हूं जो कुछ मांगने वालों को देता है। यानी बगैर मांगे ही अल्लाह ताला देता है।
اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا کر رہا ہے بندہ کہ وہ دعا نہیں کر سکتا اپنے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی عطا کر دیتے ہیں، اور بہت افضل عطا کرتے ہیں، مانگنے والوں کو جو دیتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ افضل اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آثار ہیں، آثار صحابہ۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد سنا ہے کہ اے میرے بندے، تو کچھ دیر صبح کے بعد اور کچھ دیر عصر کے بعد میرا ذکر کر لیا کر، اور میں ان دونوں کے درمیان تیری کفالت کروں گا۔ تو حضرت اور یہاں پہ وہی جو ایک حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جنت کے لوگ اس ساتھ کے علاوہ کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے جو ان پر آئی ہو اور اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرمائے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ذکر کی مجلسوں کے فضائل بیان کریں گے، اور لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔